امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے ہم پڑھیں گے۔ کیفا کس طرح یکونو ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکین کے لیے عہدن کوئی عہد عند اللہ اللہ کی جانب سے وعند رسولہ اور اس کے رسول کی جانب سے الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو عہد کیا تم نے عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس وعدہ کیا۔ فما تو جب استقامو وہ قائم رہے، کاف و میم سے ہے نا، اب یہ دیکھیں استقامت والی شکل ہے، یہ استقامو وہ ثابت قدم رہے، لکم تمہارے حق میں، فاستقیمو تو تم بھی ثابت قدم رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ یحب المتقین اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کس طرح مشرکوں کے حق میں اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی عہد باقی رکھا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ عہد خلافی کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی طرف سے عہد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ساتھ تم نے جب مسجد حرام کے قریب بیٹھ کر عہد کیا، تو پھر اس عہد کے بعد وہ مسلسل تمہارے حق میں اپنے عہد پر قائم ہی رہے، بس تم بھی ایسے عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقی لوگوں کو۔ یعنی پہلے بھی یہ بات آپ نے ابھی پیچھے پڑھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ سب کے عہد ختم ہے سوائے ان کے جنہوں نے جب سے عہد ہوا ہے خلاف ورزی نہیں کی۔ تو بنو کنانہ تھا، بنو خزاعہ تھا، بنو زمرہ تھا، یہ 3 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے عہد ہمیشہ نبھایا۔ بنو خزاعہ تو بڑے پرانے حلیف تھے مسلمانوں کے، بدر سے بھی پہلے کے، یعنی کہ جب مسلمان مدینے آئے تھے نا، تو جن لوگوں سے اول انہوں نے الائنس کی تھی ان میں بنو خزاعہ بھی تھے، اور بنو خزاعہ والوں نے ہمیشہ ساتھ دیا مسلمانوں کا۔ اس کے علاوہ پھر حدیبیہ کے موقع پر باقاعدہ معاہدہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ۔ حدیبیہ کے موقع پر کچھ لوگ قریش کے حلیف بنے تھے اور کچھ مسلمانوں کے، تو بنو خزاعہ اس وقت بھی مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور بنو خزاعہ وہ قبیلہ ہے جس کے حق میں بنو بکر کے ساتھ مل کر قریش نے خلاف ورزی کی تھی، تو تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے حملہ بھی کیا تھا ان پر، ٹھیک ہے۔ بنو کنانہ نے فتح مکہ کے بعد کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ، لیکن اس پر قائم تھے۔ اور جو یہ بنو زمرہ تھے، انہوں نے جو ہے غزوہ موتہ کے بعد کیا تھا معاہدہ، اور اس کے بعد سے قائم تھے، یعنی انہوں نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی، کسی سازش میں شریک نہیں ہوئے، پوری طرح اپنے عہد کو نبھایا۔ تو اس کے سوا باقی اور کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، سارے ٹائم ٹو ٹائم تھوڑے یا بہت ظاہری یا چھپ کر مسلمانوں کے خلاف شریک ہوتے ہی رہے سازشوں میں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے سارے لوگوں کو معاہدہ کینسل ہے۔ ہاں، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جب سے معاہدہ کیا اس کو تب سے نبھا رہے ہیں اور کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدہ کی مدت پوری کریں۔ تو معاہدہ کسی مدت کے لیے ہوتا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی مدتیں طے تھیں کہ اتنے سال کے لیے معاہدہ، جیسے حدیبیہ 10 سال کے لیے تھا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ 10 سال کے لیے تھا، 3 سال بعد قریش نے اسے توڑ دیا، لیکن وہ 10 سال کے لیے تھا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی معاہدے ان قبائل سے کیے ہیں، تو جتنی مدت کے لیے کیے ہیں اتنی مدت کے لیے پوری کرو، ٹھیک ہے۔ یہ خاص ان کے لیے رعایت تھی، کیونکہ ان کی حق پرستی سے یہ توقع تھی کہ آہستہ آہستہ یہ خود بخود ہی دین میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر یہ رہتے بھی ہیں تو مسائل پیدا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ معاہدہ پورا کیا جائے، ہے نا، متقی ہونے کی تو علامتوں میں ہے نا عہد پورا کرنا، تو معاہدہ تو عہد کی زیادہ اعلیٰ شکل ہے، اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ اب جن قوموں کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے مہلت دے کر 4 ماہ کی، یہ وہ لوگ تھے جو مسلسل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو یہ اصول اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے انفال میں پڑھا کہ اگر تم کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کرو اور اس کی طرف سے معاہدہ شکنی نظر آ رہی ہو، تو پھر اس کے ساتھ برابری کی سطح پر معاہدہ ختم کر دو اعلان کر کے۔ تو وہی طریقہ سب کے ساتھ اختیار کیا گیا، اعلان کر دیا گیا اور 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، جو کرنا ہے وہ کر لو۔ یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی، تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھنا نا انصافی ہوتا، تقویٰ کے خلاف ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم ان کے ساتھ معاہدہ ختم نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ عہد شکنی نہیں کی، تو تقویٰ کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ عہد
وفا کیا جائے، تو ان کے معاہدے کی مدت پوری کرو. کیفا کس طرح، اور ان اگر یظہر وہ غالب آ جائیں علیکم تم پر، لا یرکبو نہ لحاظ کریں، فیکم تمہارے معاملے میں، الن قرابت کا، ولا ذمن اور نہ معاہدے کا. الن کی روٹ حمزہ لام لام ہے، آل جس سے ہوتا ہے، آل یعقوب، آل رسول ہم استعمال کرتے. تو رشتہ داری، خون کا رشتہ، اور ذمہ جو معاہدے کی ذمہ داری ہوتی. جب ہم کسی سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو ایک ذمہ داری بن جاتی ہے نا. جیسے پاکستان میں جو غیر مسلم کمیونٹیز رہتی ہیں تو پاکستان کے آئین کے تحت مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہے، اسلام کے قانون کے تحت تو ہے ہی ہے، پاکستان کے آئین کے تحت بھی ہے. تو یہ ذمہ ہے ہمارا. ان کے ساتھ قرابت کا رشتہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، نہ شادیاں ہوتی ہیں ہماری، نہ کبھی پہلے ان کے ساتھ ہوئی ہیں، تو کوئی رشتہ نہیں ہے، اور مذہب کا بھی نہیں ہے. لیکن قانون کا ذمہ تو ہے، مذہباً بھی ہے اور ہمارے آئین کے تحت بھی ہے. کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، بھلا کس طرح ان لوگوں کے ساتھ اللہ اور رسول کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ تمہارے حوالے سے قرابت کو یاد رکھیں، نہ ذمہ داری معاہدہ کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ کیفا کے اندر ہے پورا جملہ. کیفا کس طرح کہہ کر آگے بات کر دی گئی. جیسے ہم بھی عام طور پر کام کریں تو کوئی آ کے کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، لمبی چوڑی بات کرتا ہے، یوں کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو ہم آگے سے لمبا چوڑا جواب دینے کی بجائے کام کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا کیسے. اس کیسے کے اندر پورا جملہ ہوتا ہے اور اگلے کو پتا ہوتا ہے اس کیسے کے پیچھے کیا ہے. ویسے ہی کیفا کا استعمال ہوا یہاں. کیفا کس طرح، کیا کس طرح، کیسے معاہدہ رکھا جا سکتا ہے اللہ اور رسول کی جانب سے ان کافروں کے ساتھ جن کا رویہ یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، لا یرکبو پیچھے نہیں رہیں گے. رکبہ پیچھے رہنے سے ہے نا. رقیب کون ہوتا ہے؟ جو ہر معاملے میں پیچھے پڑا رہتا ہے، نگران ہوتا ہے رقیب اصل میں. تو ذرا سا پیچھے نہیں رہیں گے. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے یا یہ کسی سے کم نہیں رہنے والا، تو اسی پہ لا یرکبو والی بات وہی معنی ہے، پیچھے نہیں رہیں گے یہ فیکم تمہارے معاملے میں، کوئی کمی نہیں کریں گے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، علم ولا ذمہ، اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے کس بات کا، نہ قرابت کا اور نہ ہی ذمہ داری کا. یعنی اگر کفار کو طاقت مل جاتی ہے عرب میں مسلمانوں کے مقابلے میں، تو وہ نہ تو یہ لحاظ کرتے کہ تمہارا ان کا کوئی رشتہ ہے اور نہ وہ اس وقت کوئی عہد یاد رکھتے. اب آپ دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں نا. مسلمانوں کی کامیابی کو دیکھ کر حدیبیہ کا عہد یاد رکھا انہوں نے؟ کوئی نہیں یاد رکھا. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے رشتہ داریوں کے حوالے سے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم یہ حدیبیہ ہی کے واقعے کو اگر دیکھیں تو ابو جندل جو لائے گئے تھے تو سہیل بن عمر کے سگے بیٹے تھے نا. مسلمانوں کے تو قرابت دار تو نہیں تھے، کسی کے قریبی کسی کے بھی نہیں تھے، دور پار کا رشتہ تھا کیونکہ خاندان قریش سے تھے، لیکن قریبی تو کسی کے بھی نہیں تھے. تو مسلمانوں کو کتنا ان کا تکلیف ہوئی، کتنا رنج ہوا. اور خود سہیل بن عمر نے کیا کہا تھا، باپ تھا نا. اب سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر اپنے ہی بیٹے کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو اس کو بھی اچھی طرح سے پتا تھا کہ مسلمان انہیں کس طرح سے رکھیں گے، اور یہ بھی پتا تھا کہ قریش میں واپس لے جانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے. جان تک جا سکتی تھی ابو جندل کی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی سہیل نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے بچا لوں. بلکہ سہیل نے کہا تھا کہ ابھی ثابت ہو جاتا ہے معاہدہ کرنے میں آپ کتنے سچے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ معاہدہ کو نبھانے کا آپ کا کتنا ارادہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اس کو واپس کرو گے تو معاہدے پر سگنیچر ہوگی، نہیں واپس کرو گے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں. تو یاد رکھا کوئی رشتہ داری، کوئی لحاظ، کوئی مروت، کچھ بھی نہیں یاد رکھا. کفر کی پہلی شرط ہی جو ہے نا وہ سنگ ریلی ہوتی ہے. سنگ ریلی کے بغیر، دل کی سختی کے بغیر کوئی بھی گمراہی انسان پر غالب نہیں آتی نارملی. کیونکہ نرم دل جو ہوتے ہیں نا وہ تو ہدایت کی بات مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. دل کی سختی بذات خود روگ ہے.
مضبوطی کی بات نہیں ہو رہی، کردار کی مضبوطی، حواس کا قائم رہنا، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو اللہ کی دین ہے، کچھ انسان خود بھی اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے. دل کی سختی کی بات ہو رہی ہے. سخت دل ہے ان کی، بالکل. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. تو دلوں کی سختی سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے دل بھی سخت تھے. آپ دیکھیے کتنی ہی رسمیں ہیں کفر کی، جیسے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، تو دل کی سختی ہے نا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض کا کسی بچے کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن کسی بچے کو، اور وہ بھی اپنے بچے کو، جان سے مار ڈالنا، دل کی سختی کا کون سا لیول ہے نا. آپ ایک بلا کتا بھی پالا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں مار سکتے. کبھی پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہوا ہے یا نہیں. تو اگر بعض اوقات ایسا وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا ایسا وہ زخمی ہو جاتے ہیں کہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اچھا ان کو اب آپ مار دیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اسے مرسی کلنگ کہتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کی جو ہے ٹانگیں وغیرہ ٹوٹ جائیں اور بالکل اٹھ نہ سکے، تو پھر اسے سسک کر مرنا ہوتا ہے نا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو ایسے تڑپ کر مرنے دینے سے بہتر ہے کہ اس کو مار دیں. یا اسی طرح ایک کتا میرے نظر سے گزرا کہ اس کی نا جسم کے پچھلے حصے سے پہیا گزر گیا تھا، تو اس کا پچھلا حصہ ایسے فلیٹ سا ہو گیا تھا بیچارے کا. تو وہ واقعی سسکنے والا ہی حال تھا. تو انہوں نے کہا اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو پوائزن دے کر، جو گولیاں دے کر مار دیا تھا کارپوریشن والوں نے. لیکن جو اس کے مالک تھے وہ خود نہیں کر سکے، ان سے نہیں ہوا، انہوں نے پھر فون کر کے بلوایا تھا. تو ان کی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بچہ کوئی جانور کا پالا ہوتا ہے. اچھا چلو کتے بلے تو ہمارے گھر میں کم ہوتے ہیں، چوزے وغیرہ رکھے ہوں گے ہے نا، تو کبھی چوزا مر جائے تو بچے کتنا روتے ہیں. میری نیبر ہے، ان کے بچے نے چوزا خریدا اور لا کے رکھا، تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا. تو ایک دن اس کی والدہ نے اس کو کورن ڈالا، تو وہ اس بیچارے کے گلے میں کہیں وہ پھنس گیا اور وہ مر گیا. تو وہ اتنا رویا، وہ کہنے لگا کہ آپ کو اللہ سزا دیں گے. ماں کو کہنے لگا، چھوٹا بچہ تھا، کہنے لگا آپ کو اللہ سزا دیں گے، آپ نے میرے چوزے کو مار دیا. اس نے اس کا نام ببلو رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگا آپ نے میرے ببلو کو مار دیا، تو اللہ آپ کو سزا دیں گے. آپ کو پتہ نہیں تھا، کچھ اتنا چھوٹا تھا، آپ نے اس کو اتنی بڑی کورن ڈالی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے مرغیاں چوزے آرام سے مکئی کھاتے ہیں، بس وہ پتہ نہیں ان کو لگا ایسا یا جو بھی ہوا، وہ چوزا تو مر گیا. مگر اس بچے کو رنج اتنا تھا کہ اسکول سے جب آیا تو وہ چوزا نہیں نظر آیا. تو اس سے پوچھا تو ماں نے بتایا کہ اس کا مر گیا، شاید وہ کورن گلے میں پھنس گئی. تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو تو اللہ سزا دیں گے، آپ کو تو معاف نہیں کرے گا، آپ نے میرے ببلو کو مار دیا. تو اب دیکھیں یہ محبتیں ہیں. لیکن وہ سختی کا کون سا لیول ہے کہ ایک انسان کے بچے کو مار دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو اپنا ہی ہے. ایک تو ہے نا چلو کسی دوسرے کا بچہ ہو، محبت کم ہو گئی، لیکن اپنے ہی بچے کو مار دینا. لیکن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی تک بھارت میں ہوتا ہے. تو یہ دلوں کی سختیاں ہیں نا، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس طرح یہ تو ایک رسم ہے، بے شمار اس قسم کی رسمیں ہیں. تو دل کی سختی جو ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو پاتے، نہ نافرمانی اور نہ ہی لوگوں کے حقوق میں زیادتی. تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تو اپنے مذہب کے جو بھی ان کے عقائد ہیں، جتنے بھی غلط ہیں، ان کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، یا اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ ان کو موقع ملے گا تو تمہارے خاتمے کے لیے وہ کسی قسم کا لحاظ و مروت نہیں برتیں گے. نہ انہیں اس وقت کوئی رشتہ یاد آئے گا، نہ کوئی ذمہ داری. انسان کے مختلف ذمہ داری ہوتی ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو کچھ نہیں تو انسان تو ہے نا، انسانیت کا رشتہ ہے ہمارا. ان کو کوئی رشتہ یاد نہیں آتا. میرا ہم وطن ہے، وہ وطنیت کے رشتے بھی یاد نہیں آتے. جب بدر والوں نے بدر کے میدان میں مکہ والوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، تو ان کو یاد آیا کہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں، بیچارے بے سر و سامان ہیں. اچھا یہ ذمہ داری سوچتے تھے کہ ہمارے ان کے طاقت کا کیا توازن ہے. انسان، ہر نارمل انسان یہ چیزیں سوچتا ہے نا کہ چلو اچھا ہے یا برا ہے، مجھے کیا، میری راہ میں تو نہیں آ رہا. اچھا چلو میرا ہم وطن ہے، میں تھوڑی رعایت کر دوں، میرے چاچے کا بیٹا ہے. یعنی ہم لوگ ایون محاورے بنائے ہوئے ہیں ہم نے کہ تو میرے مامے کا بیٹا لگتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، تو میرے پھوپھی کا پتر ہے. کہ رشتے ہیں نا اتنے قریبی ہیں کہ اگر یہ میرے حق میں کوئی زیادتی کریں گے، ان کے پیچھے مفہوم یہی ہے
کہ اگر اس نے میرے پیچھے حق میں زیادتی بھی کی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ میرے مامے کا بیٹا ہے، یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے. تو ہم تنزن کسی بندے کو کہ تم اس کو یہ کہنا ہو کہ معاف نہیں کریں گے، ہم کہتے تو میرے مامے کا پتر لگ رہا ہے، تو میری پھوپھی کا پتر لگ رہا ہے، کیونکہ تمہارا میرا رشتہ کیا ہے. تو ان رشتوں کو کاٹتے ہوئے بھی انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ ہمارا ان کا رشتہ داری کا ذمہ ہے، یہ ہمارے اپنے ہیں. پھر وطنیت کا رشتہ تھا، ایک شہر کے تھے، ایک علاقے کے تھے، یاد رکھا اس کو؟ نہیں رکھا. اسی طرح آپ دیکھیں، یہی سوچ لیتے کہ بے سر و سامان ہے، بے آسرا ہیں، رول رہے ہیں. اس وقت تو مسلمانوں کی یہی کیفیت تھی نا، یہ بھی نہیں سوچا. بہادر تھے جی، بڑے جدی تھے کفار مکہ قریش، تو یہی سوچتے تھے کہ کہاں ہمارا جرت کا ڈنکا بجتا ہے، کہاں یہ بیچارے بے سر و سامان افراد جو تعداد میں بہت کم ہے. تو یہی لحاظ مروت کر کے چھوڑ دیتے، اس کو بھی نہیں چھوڑا. کوئی بات یاد نہیں رکھی نا. آخری رشتہ انسانیت کا، کہ انسان ہے، ہر انسان کو جینے کا حق. اگر کوئی انسان میری بات نہیں مانتا تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں؟ نہیں، میں راستہ بدل سکتی ہوں، اس کو چھوڑ دوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی کہ اس کی جان لے لوں. تو انہوں نے راستہ کیا بدلنا تھا؟ مسلمان تو خود ان سے بھاگ کر بیچارے آگے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنا راستہ ان سے الگ کر دیا تھا. مگر پھر بھی انہوں نے وہ انسانیت کا حق بھی نہیں دیا کہ ہر انسان دوسرے انسان کو جینے کا حق دے. یہ ہر انسان کا بنیادی فرض ہے، اور ہر انسان کو جینے کا حق ملے، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. وہ انسانیت کا جو ایک ذمہ ہے وہ بھی دینے کو یہ لوگ راضی نہیں تھے. بدر میں دیکھیں، پھر احد میں، کہ مرنے کے بعد ہر انسان کا حق ہے کہ اس کی لاش کو اس کے مذہبی عقائد کے مطابق اس کی رسم کی جائے، تدفین کی یا جلانے کی، جو بھی جس عقیدے پر ہے، اور اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کوئی بھارت کا فوجی ہے، جنگ ہو رہی ہے، وہ مر گیا اور بعد میں اس کی لاش جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہے، تو مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی لاش کی بے حرمتی کریں، یا تو واپس کر دیں اور یا پھر خود اس کو خاتمے تک پہنچائیں، بے شک دفن کر کے یا جیسے بھی، لیکن لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے. احد میں انہوں نے وہ آخری حق بھی برقرار نہیں رکھا اور لاشوں کا مسئلہ کیا، بے حرمتی. اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا، مگر اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے اس پر کوئی رنج بھی نہیں. تو مسلمانوں کے معاملے میں ان کے دل ایسے تھے کہ کسی قسم کی مروت کرنے کو یہ لوگ روا نہیں سمجھتے. یعنی مسلمانوں کو وہ کوئی حق دینے کے حق میں نہیں تھے. ان کے نزدیک مسلمان کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں تھے، اس لائق تھے کہ انہیں برے سے برے حالات سے گزارا جائے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اپنے قریبی افراد ان پہ تشدد کرتے تھے. تو وردہ جو ہے یہ ابو لہب کی بیٹی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، تو ان پر بہت تشدد کرتا تھا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. پھر آخر موقع پا کر بھاگی، گھر سے نکلی اور پھر ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی. لیکن یہ کہ بہت تشدد سہا ان لوگوں نے، اور اپنے گھر کے لوگ خود کرتے تھے تاکہ ان کا سر بلند رہے کہ جی ہم نے، انہوں نے اگر بغاوت کی، وہ تو باغی سمجھتے تھے نا کہ بغاوت کیا تو ہم نے انہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑا، ٹانگیں توڑ دی، تشدد اتنا کیا کہ دماغ ٹھکانے لگا دیا وغیرہ. یہی مفہوم یہاں پر ہے، اور یہ مفہوم صرف مکہ اور مدینہ میں ہی نہیں بارہا ثابت ہوا. پاکستان بنا تو گیا ہے نا، وہ کوئی سیاسی بغض نہیں تھا، کہانی وہی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے ابھی کہ ہم اس کو بھول جائیں. اور اب آپ دیکھیں کہ برما میں کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں، جسے آج کے دور کو کیا کہتے ہیں، ایج آف انلائٹمنٹ، روشنی کا دور، علم کی روشنی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مہذب ہیں، تہذیب کا زمانہ. اس تہذیب کے زمانے میں پڑھے لکھے ممالک میں سے برما بھی ہے، کوئی ان پڑھ لوگ تو نہیں ہے، ترقی یافتہ ہے، کوئی کیو مین تو نہیں ہے، غاروں کے رہنے والے نہیں ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ قتل و غارت گری تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. مارنے کے بعد
جلا دینا بھی چھوٹا ہے جی، وہ پیسز کر دینا، اسکن اتار دینا جانوروں کی طرح، اور ایک دو نہیں، بار بار، اور ایسا کر کے پھر وہ چیلوں کبوں کے آگے ڈالاتے. نفرت کی انتہا اپنی دکھا رہے ہیں، اور یہ ایک آدھ بندے کے ساتھ نہیں ہوا، یہ مسلسل ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں رہا، لیکن لیگلی بھی گورنمنٹ ایکشن نہیں لے رہی. اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنی نفرت کیسے کر سکتا. تو ان کو اتنی صدیوں سے ساتھ رہتے ہیں، رشتے بھی ہوں گے، نہ صحیح رشتے نہ ہوں، ذمہ داری تو ہے. مسلمان وہاں اقلیت ہے نا، اقلیت ہونے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری ہے ملک کی کہ حکومت ان کی حفاظت کرے. حکومت کی حفاظت کس نے بودر ہی نہیں کیا. افراد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرے. یہ دنیا کا انٹرنیشنل لا کا ایک حصہ ہے کہ جو لوگ اقلیت ہو، مائنورٹی ہو، میجورٹی کا ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا، اور حکومت کا بھی فرض ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی قوم مائنورٹی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اقلیت تو وہاں رہے گی نا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا حکومت مدد کی؟ نہیں کی. پھر اس کے بعد انسانی رشتے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہے، اور صرف بات برما کی نہیں ہے، پوری دنیا نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے، کسی کو بھی خیال نہیں آتا. یو این او کہاں ہے؟ کہیں پر کوئی مسئلہ ہو یو این او فوراً کود پڑتا ہے. اب یو این او کہاں ہے؟ کیا یو این او کی ذمہ داری نہیں ہے کہ برما کے قتل عام کو روکے اور وہاں جتنا ظلم ہو رہا ہے اسے روکے؟ لیکن جب مسئلہ مسلمانوں کا ہے تو کسی کو کوئی لگاؤ نہیں ہے. ویلیو نہیں ہے، وہ ہمارے ایج پر ہے. ان لوگوں کو نفرت ہے، وہ چاہتے ہیں خاتمہ، کہتے تو وہ چیز ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا جہاں کوئی سفایا ہو رہا ہے ان کا ایک مقصد پورا ہو رہا ہے. ڈی ویلیو ہو گئے ہیں ہم، وہ ہمارے ایج پر کمی ہے. ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی بندہ کمتر ہو، مالی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، حکومت کے پاس اب جتنی بھی رعایا ہے سب یکساں نہیں ہوتی، کوئی اچھی ہوتی ہے، کوئی گھٹیا ہوتی ہے، رائٹ؟ یعنی کہ گھٹیا بمانے سٹیٹس، گھٹیا بمانے حیثیت کی بات کر رہی، کمتر اور اعلیٰ تر حیثیت. کوئی زیادہ پڑھا ہوا ہے، کوئی کم پڑھا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک طرف وزیر خزانہ ہے اور ایک طرف کلرک، ایک طرف مل آنر ہے اور ایک طرف مل کے باہر کھڑا ہونے والا پی ایل. دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر حقوق میں فرق نہیں ہے. حکومت سب کو یکساں حفاظت دینے کی پابند ہے. زندگی، جان، مال، عزت، پڑھنے لکھنے کے مواقع، یہ سب کو یکساں ملنے چاہیے. پیسہ یکساں نہیں مل سکتا ڈیفینیٹلی، جس میں جتنا ارن کرنے کی صلاحیت ہے اتنا ہی ملے گا. گھر ایک جیسے نہیں مل سکتے، لباس ایک جیسے نہیں مل سکتے، مگر سانس لینے کی آزادی برابر کی ہے. اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اور اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو حکومت مجرم ہے. تو انٹرنیشنلی بھی یہی قانون چلتا ہے. کوئی قوم ترقی پذیر ہے، کوئی قوم ترقی پذیر سے بھی نچلے درجے پر ہے، کوئی بالکل ہی غیر متمدن ہے، کوئی بہت ترقی یافتہ ہو سکتی ہے، مگر سب اقوام کو زندہ رہنے کا حق برابر کا ہے. ٹھیک ہے، جتنی صلاحیت ہے اتنا فائدہ اٹھائیں گے. غربت بھی تو مسلمان ہی جھیل رہے ہیں، اسی طرح حقارت بھی مسلمان جھیل رہے ہیں. اگر ہم لوگ پیچھے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. وہ تو قدرتی نتائج ہے، وہ ہمیں بھگتنے پڑیں گے. لیکن کیا مسلمانوں کا ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا، علم میں پیچھے رہ جانا، اس بات کا سبب ہو سکتا ہے کہ ان کی جان لے لی جائے؟ نہیں، کیونکہ مسلمانوں سے بھی گئے گزرے لوگ موجود ہیں، اقوام موجود ہیں جو تعلیم میں، تہذیب میں بالکل پیچھے ہونے تو کوئی نہیں چھیڑتا. یہ قتل و غارت گری یہ مسلمانوں کے خاتمے کی کوششیں ہیں. ہوگا نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. کہ اب یہ آخری امت ہے، اس سے ختم تو نہیں ہونا، لیکن ظلم جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ کیونکہ سب یہی چاہتے ہیں. اور جب مسلمانوں پر مشقت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کسی کو اپنی ذمہ داری یاد نہیں آتی. یو این او کے ایک عہدیدار کو آج تک خیال نہیں آیا کہ وہ اٹھ کر یہ بات پیش کرے کہ برما والوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اچھا، قتل و غارت گری کے علاوہ بھی یو این او اسی لیے ہے نا کہ انٹرنیشنل مسائل کو حل کرے. اب برما کے لوگوں کو، یہ جو برما کے جو مسلمان ہیں، ان کو برما کے لوگوں نے
مذہبی بنیادوں پر نکال رکھا ہے. ٹھیک ہے. روہنگیا نسلی طور پر ان کا نام روہنگیا ہے. یہ لوگ کئی ہزار سال پہلے، پتہ نہیں 1500 سال پہلے، پتہ نہیں کب کہیں سے ہجرت کر کے آ کر برما میں آباد ہوئے. پرانی بات ہے، ہزاروں سال پیچھے کی بات ہے. اس طرح کی ہجرتیں ہوئی ہیں. جیسے بر صغیر میں جو آپ یہ نسل دیکھتے ہیں نا اونچی لمبی، جسے آپ برہمن کہتے ہیں، یہ لوگ جو تھے یہ آریہ تھے. یہ صحرا سے نکلے اور انہوں نے آ کر اس پٹی پر قبضہ کیا، بر صغیر پر، جرمن پر. تو ان لوگوں نے اپنی زبان یہاں سنسکرت جو ہے اس کو پھیلایا اور اپنے مذہب کو بھی رواج دیا. اب آج بھی اٹھ کر ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اتنے ہزار سال پہلے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ. یہاں کی مقامی نسل دراوڑ ہے. جو آپ دیکھتے ہیں نا انڈیا کے لوگ چھوٹے نسبتاً قد کے، دبلے پتلے سے، کالے کالے سے ہوتے ہیں، وہ دراوڑ ریس ہے. وہ یہاں کی اصل ریس ہے. اور یہ جتنے اونچے لمبے لوگ دیکھتے ہیں یا تو یہ وہ ہیں جو بعد ازاں مسلمان آئے غزنی وغیرہ سے، یعنی ہم لوگ، اور یا پھر جو ہندو نسلیں ہیں، راجپوت وغیرہ، راجپوت ہیں، برہمن ہیں. یہ جو نسلیں ہیں یہ آریہ نسلیں، وہ یہاں کی مقامی نہیں ہے. یہاں کی مقامی نسلیں تو بیچاری بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اور ان کو تو کہیں بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں ملتی. حتیٰ کہ آج بھی بھارت میں ان کو زیادہ کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو پھر انہوں نے کاسٹ سسٹم بنایا حکومت کے لیے. تو اپر کاسٹ اپنے آپ کو رکھا، درمیان والے یہاں کے جو حکمران طبقہ تھا اس کو رکھا، اور جو یہاں کی اکثریت تھی اس کو دلت قرار دے کر، شودر قرار دے کر بالکل نچلی قوم بنا دی. تو آپ دیکھیے کہ آج اس بنیاد پر کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ یہاں سے چلے جائیں آریہ. کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پرانی ہجرتیں ہیں. یہ تو اس طرح ہوتا ہی ہے کہ کوئی علاقہ ختم ہو گیا، سوکھا پڑ گیا، وہاں پر پانی ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، تو وہاں سے اٹھے لوگ اور کسی اور مقام کی طرف چلے گئے. اوور دا سینچریز اس قسم کے کام ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جو جہاں جا کر آباد ہوتا ہے وہ وہیں کی نسل بن جاتا ہے. اسی طرح آریہ بھی آئے تھے. اب بر صغیر میں بھی مسلمانوں کے خلاف یہ بات بہت دفعہ اٹھی کہ یہ غزنی سے اٹھے اور یہاں آ گئے، کابل سے اٹھے اور یہاں آ گئے، واپس جائیں. اچھا، آریاؤں کو بھیجو پہلے، پھر مسلمان بھی چلے جائیں گے. اب برما میں بھی یہی کہا گیا کہ روہنگیا اتنے 100 سال پیچھے، اتنے ہزار سال پیچھے آ گئے تھے ہمارے پاس، تقریباً 1500 سال پہلے، تو اب یہ یہاں سے چلے جائیں. اب اس بنا پر وہ مائنورٹی تھے، اس بات کو جواز بنا کر مسلمانوں کو وہاں سے دھکیل دیا گیا. اب آپ کسی بھی ملک کی تاریخ اٹھا لیں، وہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہی آباد ہوتے ہیں. تو ایک روہنگیا ہی نہیں آئے، وہاں اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، مگر کسی نے کسی کا نام نہیں لیا. صرف روہنگیا کو شہری آبادیوں سے دھکیل کر مجبور کر دیا گیا کہ وہ ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، خیمے شیمے لگا کر. کسی کو خیمہ میسر ہے، کسی کو وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. کیڑے مکوڑوں کی طرح پلتے ہیں اور ان سے بیگار لی جاتی ہے. ان کی پوری زندگی سپائل کر دی گئی. ٹھیک ہے. انہیں جو ہے ایک اچھوت قوم بنا کر پھینک دیا گیا. کسی نے اس بات پر بھی آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی. کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ جب مسلمانوں کی باری آتی ہے، آج یہ لوگ غالب قوت ہے نا، مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، تو ان کو نہ اپنی کوئی ذمہ داری یاد آتی ہے اور نہ کوئی رشتہ داری. تو جو حقیقت تب تھی وہی حقیقت اب بھی ہے. تو اللہ فرما دے کہ ان کے معاملے میں نرمی سے کام مت لو، یہ غالب آگے جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اور ہمارے رب کریم نے بات آج سے 1450 سال پہلے فرمائی، 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے حق میں حقیقت وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک نہیں بے شمار پریزنٹ مثالیں. چلے ایک اور بات دیکھیں. جب 9/11 کا مسئلہ ہوا، گونٹانامو بے پر جتنے مسلمان قید ہوئے اور ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ہوا، کسی نے آواز اٹھائی؟ پوری دنیا کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں نا اس کے، انسانیت کے اور یہ قیدیوں کے لیے اصول UN نے بنائے ہوئے ہیں نا. اور ہر کسی کے معاملے کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی کرتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، جیلیں ایسی ہونی چاہیے، قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے. اور گونٹانامو بے میں کیا رہا؟ کیا وہاں پر انسان نہیں تھے؟ کیا وہ زمین سے باہر لے جا کر رکھے گئے تھے؟ کیوں کسی کو خیال نہیں آیا کہ دخل اندازی کریں؟ اور آپ کو پتہ ہے گونٹانامو بے سے جو لوگ چھوڑے گئے ہیں، کیونکہ مجرم تو چند ایک ہی تھے، اب ان کی ذہنی حالت اس قدر مخدوش ہے، یعنی انہوں نے وہ حالات دیکھے کہ وہ نارمل لوگ نہیں رہے، ان کو کوئی رکھنے پر تیار نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کوئی ملک ان لوگوں کو واپس لینے کو تیار نہیں ہے. اور اب امریکہ کے لیے سر درد بنا ہوا ہے. کوئی ملک ان افراد کو اپنا شہری بنانے پر تیار نہیں، کیونکہ جن حالات سے وہ گزرے ہیں کچھ پتہ نہیں وہ آگے جا کر کیا کریں گے اور کیا بنے. ان لوگوں پر جو تشدد ہوتا تھا اس کو دیکھنے کے بعد وہاں کے پہرے دار نارمل نہیں رہے، تو جو ان حالات سے گزرے ہیں وہ کیسے نارمل رہ سکتے؟ اور یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے.
اب وہ ان کو چھوڑے تو کہاں لے جا کر چھوڑے؟ کوئی ملک ان کو لینے کو تیار نہیں، کسی نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی، کوئی UN کو ہوش نہیں آیا کہ یہ بھی انسان ہی ہے، کچھ بھی کرنی ہے تو کسی طریقے سے کرو، انسانی کی حدود مت پار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی لوگ اٹھائے گئے وہ مسلمان تھے، ایک یہودی ہوتا، ایک عیسائی ہوتے تو دیکھتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو کسی کو کوئی ذمہ یاد نہیں آتا، کوئی انٹرنیشنل لا یاد نہیں آتا، کوئی ٹیریٹری کے جو رائٹس ہیں کہ یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں کا رہنے والوں، کسی کو کچھ یاد نہیں آتا۔ حقیقت بدلی نہیں، ہمارے حق میں جو معاملات اس وقت سچ تھے وہی آج بھی سچ ہے، اور آج کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ اس وقت مسلمان ایک ابھرتی ہوئی قوت تھے، آج ہم ایک مغلوب قوم ہے۔ تو جو باتیں اس وقت دلوں میں تھی، اللہ بتا رہے تھے کہ ان کو موقع ملے گا تو ایسا ایسا اور ایسا کریں گے اے امت مسلمہ، آج امت مسلمہ سے گزر رہی ہے۔ اور پچھلے کئی سو سالوں سے، پچھلے 200-250 سالوں سے ہم انہی حالات سے گزرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے، جس وقت بر صغیر پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو یہاں دو بڑی قومیں تھیں نا، مسلمان اور ہندو۔ مسلمانوں کے ساتھ تعصب بڑھتا گیا کہ نہیں؟ بہت زیادہ بڑھتا گیا نا، اور یہ کھلی عام بات ہے، یہاں تک کہ مسلمان اسکالرز نے کتابیں لکھ لکھ کر صفائیاں پیش کی۔ تو ہندوؤں کو مواقع دیے گئے پھلنے پھولنے کے، اور مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھا گیا، یہاں تک کہ جس سال یعنی 1946 میں پاکستان کی آزادی سے 1 سال پہلے پورے بر صغیر میں صرف ایک مسلمان کمشنر تھا، ایک مسلمان کمشنر، قدرت اللہ شاہ، اور اس وقت اپنے علاقے کے کسی بندے کے لیے جو ویزا سٹیمپ کرنا کا حق ہوتا تھا وہ کمشنر کو ہوتا تھا۔ تو ایک مسلم لیگ کے ایک ورکر کو کہیں کے لیے ویزا چاہیے تھا، تو پھر جنہوں نے ان کو میسج بھیجا تھا تو انہوں نے اس کے لیے ویزا ایشو کر کے دیا تھا۔ مسلمان تو پڑھ لکھ کے آگے آئے ہی نہیں، آگے آنے کے مواقع بھی نہیں دیے گئے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آج بے شک ایسا ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، اس وقت مسلمانوں کو مواقع نہیں دیے گئے۔ جابس ہی نہیں دیتے، نہیں جابس تو پڑھنے کے بعد کی بات آتی ہے نا، مسلمانوں کے لیے سکولز نہیں بنائے گئے، مسلمانوں کو فنڈز نہیں دیے گئے، مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ تعصب کا برتاؤ رکھا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے، ایک تو پہلے ہی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تھی نا، تو ظاہر ہے کہ رنج تو زیادہ ان کو تھا، ہندو تو پہلے بھی غلام تھے اور اب بھی، اس وجہ سے مسلمانوں کا رنج بھی زیادہ تھا، لیکن ان کے ساتھ چونکہ ذلیل کرنے والا رویہ رکھا گیا تو پھر اور پیچھے ہٹتے گئے، کارنر کر دیا گیا ان کو، جس کی وجہ سے وہ پھر ہر میدان میں پیچھے ہو گئے۔ تو ہمیشہ جو ہے تعصب کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، یہ وہ حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں اس تعصب کے اگینسٹ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت یہ کمزوری رونما ہوئی تو وہ تو ہونی تھی، کیونکہ مسلمان اخلاقی اعتبار سے کمزور تھے تبھی تو حکومت گئی ہاتھ سے، اگر اخلاقی اعتبار سے کمزور نہ ہوتے تو حکومت ہی کیوں جاتی۔ لیکن دوسروں نے توڑنے میں کمی نہیں کی۔ تو ہمارے سامنے ایک نہیں بے شمار مثالیں موجود ہیں اس بات کی کہ مسلمانوں کا معاملہ جب بھی سامنے آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کی جاتی ہے۔ وہ ایک لطیفہ تو نہیں کہنا چاہیے، طنزاً وہ بنا ہوا تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، تو مقولہ کہنے کیا کہنا چاہیے، کیونکہ طنز یا بات کی جاتی تھی کہ UN کے سامنے اگر کسی دو امیر ممالک ہوں اور ان کا مسئلہ پیش ہو تو UN غائب ہو جاتا ہے، اور اگر ایک امیر ملک ہو اور ایک غریب ملک ہو تو غریب ملک غائب کر دیا جاتا ہے، اور اگر کسی مسلمان ملک کا مسئلہ پیش ہو تو مسئلہ ہی غائب کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ حقیقی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی حقائق وہی ہیں، اور میں پھر وہی عرض کروں گی کہ جب اللہ کریم یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے اس وقت مسلمانوں کو اس کا تجربہ نسبتاً کم تھا، انڈیویجول انہوں نے ظلم سہے تھے، لیکن بنیادی طور پر بن حیث القوم ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی نظر نہیں آئی، موقع ہی نہیں نہ آیا تھا۔ اب بات یہ تھی
کہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ایسا کریں گے تمہارے ساتھ، آپ کریں گے تو تجربے کی بات ہے، لیکن ہم ان سارے حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں یہی کچھ دیکھتے دیکھتے پچھلی مر گئی، اور ہم بھی دیکھیں شاید اسی حال میں چلے گئے، تو ہم وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ یرزونکم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بھی افواہہم، منہوں سے، وتابا، اور انکار کرتے ہیں، ابا سے ہے تابا، ٹھیک ہے؟ ابا کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ بقرہ میں، بالکل، ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، تو اسی سے اب تابا ہے، وہ انکار کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وہ اپنی زبانوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں اس بات کا، یعنی منہ سے وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہم بھی جئیں آپ بھی جئیں، لیکن دل ان کے اس بات کی مخالف ہیں، دل میں ان کی خواہش یہ ہے کہ موقع ملے تو ان کو مزہ چکھائیں، تلاش میں ہے وہ موقع کی۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمانوں کی ہے، کہ یعنی ان کے دل مسلمانوں کے خلاف نفرت سے لبریز ہے، تو منہ سے جو وہ بات کہتے ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے تو عہد کی خلاف ورزی ہوگی ہی ہوگی، لہٰذا ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عہد کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر کے رہے گی، اس لیے انہیں یہاں فاسق انہیں عہد کی خلاف ورزی کے معنوں میں کہا گیا ہے۔ اشتروا، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ثمنن قلیلاً، تھوڑی قیمت پر، فصدوا، اور پھر روکا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا اور اس کے راستے سے روکا، یعنی اس کے راستے سے روکنے والے پر اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا کا کیا مطلب ہے؟ کیا قیمت لی انہوں نے؟ اپنی خواہش نفس دیکھیں، ایک طرف اللہ کا قانون تھا، سارا عرب جو تھا وہ تابع ہو چکا تھا، یہ چند قبائل کے افراد تھے جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، ان کے پاس اب کوئی جواز نہیں تھا۔ پہلے تو چلو یہ تھا نا کہ پتہ نہیں دین حق ہے کہ نہیں ہے، کعبے کی فتح سے وہ بھی واضح ہو گیا، پھر اب ان لوگوں کو یہ ایک مسئلہ تھا کہ ہماری سرداری چھین جائے گی، حکومت چھین جائے گی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ روم جیسی عظیم الشان قوت کو شکست دینے پر لگے ہوئے تھے، 2 دفعہ مسلمان انہیں ہرا چکے تھے اب تک، تو ان کے پاس کوئی سبب نہیں تھا اس معاملے میں بھی پریشان ہونے کا۔ اب پھر اصل سبب کیا تھا؟ صرف ایک، یہ اپنی خواہش نفس پر چلنا چاہتے تھے، تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دین کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کو چنا۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو حق حاصل ہے، لیکن دوسرا بڑا جرم کیا؟ فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی طرف ہے، ہی جو ہے یہ ضمیر سبیلی ہی کے ساتھ جو ہی ہے، یہ ہو ہے، اصل میں آپ کو پتہ ہے ان نے سے ہی کیا تو اس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اس کا راستہ، تو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ قبطیوں سے کہو یا تو مسلمان ہو جائیں، نہیں ہوتے تو اٹس اوکے، تمہاری مرضی ہے، لیکن مسلمانوں کو جانے دو، بنی اسرائیل کو جانے دو۔ وہ نہ خود مذہب قبول کرنے پر آمادہ ہوئے، نہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کے لیے چھوڑا۔ یہی مسئلہ کفار مکہ کا بھی پیش آ رہا تھا، انہیں بھی یہی آپشن دیا گیا، مسلمان ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میری قوم، ایک بات ہے، اگر تم لوگ اس بات کو مان لو تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، تمہیں اللہ دنیا کا حاکم بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔ پھر وہ گھبرا گئے، بھاگ گئے۔ اب تم نے خود نہیں ماننا، تمہاری مرضی، دوسروں کو اس کے مطابق جینے دو۔ مگر انہوں نے مسلمانوں کے ہجرت کر کے مدینہ آ جانے کے بعد بھی جنگیں قائم رکھی، بلکہ جنگوں کو شروع کیا اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ پیغام ہی ختم ہو جائے۔ انہیں امن، سکون اور ایک آئیڈیل جو سوسائٹی ہے انسانوں کی وہ نہیں چاہیے، انہیں تو اپنی من مرضی کی زندگی چاہیے، جہاں وہ ننگے ہو کر بھی ناچے تو کوئی یہ نہ کہے کہ تم یہ حرکت کیوں کر رہے۔ اسی سبب سے انہیں مسلمانوں سے چڑ تھی۔ یہی اللہ نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے اپنی من مرضی کی زندگی کو چنا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آخرت میں فیصلے ہوں گے، دنیا میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے
اور باقی اسلام کی قوت سے نہیں ٹکراتا تو اس کی مرضی ہے، یعنی اگر وہ خوشی خوشی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو پھر جائے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اسلام کے نظام کو نافذ سب پر کیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے ماتحت جینا ہوگا۔ اپنی ذاتی زندگی میں انہیں حق ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق شادیاں کریں، اپنے مذہب کے مطابق طلاقیں دیں، اپنے مذہب کے مطابق شادی پیدائش کی رسمیں کریں، وہ ان کا مسئلہ ہے، اس پہ نہیں روکا جائے گا۔ لیکن جو ایک اجتماعی معاشرتی قانون ہے، اس قانون کو انہیں اسلام ہی کے تحت رکھنا ہوگا اور وہ اسلام کے قوانین کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے۔ یعنی جیسے فرض کریں کہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم لوگ بھی پردے کی پابندی کریں گے گھر سے باہر، گھر کے اندر چاہے وہ سکرٹس پہن کر گھومے، چاہے وہ ٹائٹس پہن کر گھومے، ان کا مسئلہ ہے اپنی چار دیواری کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ گھر سے نکلیں گے تو اپنے آپ کو کور کر کے عورتیں نکلیں گی، مرد نکلیں گے، گھر کے اندر چاہے مرد حضرات جو ہے وہ جو چاہے پہنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ان کے مذہب میں شراب حلال ہے اور وہ اپنی تقریبات پہ استعمال کرتے ہیں کہیں باہر سے منگوا کر یا لائسنس کے ذریعے لے کر، تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے کے اندر شراب پر پابندی ہوگی اور وہ سر عام اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جوا، آپ کو پتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی مذہبی مواقع پر جوا کھیلنا رسم ہوتی ہے ان کی تقریبات کی، اور وہ اسے باعث اجر بھی سمجھتے ہیں وغیرہ۔ تو اگر وہ جوا کھیلتے ہیں اپنی مذہبی تقریبات پر اپنے گھروں کے اندر تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر جوا حرام ہے، اس پر پابندی ہوگی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جنہیں انہیں ماننا ہی ہوگا، لیکن وہ چونکہ یہ سب نہیں چاہتے، وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر راستہ ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ مسلمانوں کی مخالفت کرنا، ہر طرح سے اسلام کی تحریک کو روکنے کی کوشش کرنا۔ یہی انہوں نے کیا۔ انہم، بے شک وہ، ساء برا ہے، ماں جو کانو ہے یا ملون وہ کر رہے، جو کرتوت وہ کر رہے ہیں وہ بہت برے ہیں، ان کی حرکتیں بہت بری ہیں، خود رک گئے اور دوسروں کو روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی بری حرکتیں۔ لا یرکبون، وہ لحاظ نہیں کرتے، فی مؤمنین، کسی مومن کے متعلق، علم ولا ذمت، نہ قرابت کا نہ ذمہ داری کا۔ پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مومن ہو، ان کے ہتھے چڑھ جائے، نہ انہیں کوئی رشتہ داری یاد آتی ہے اور نہ ہی کوئی ذمہ داری یاد آتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ بات یہ ہے کہ سرکش ہے تو کوئی حد ان کو نہیں روکتی، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔